أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سورت الرعد ختم ہو چکی ہے اور سورت ابراہیم شروع ہو چکی ہے۔ سورت ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور انکار کرنے والوں کے لیے آخرت کے اندر ان کو برا نتیجہ ملے گا۔ تو ان چیزوں کا ذکر ہوگا کہ اللہ کا ہمیشہ فرمانے کے الف لام را، یہ جو الفاظ ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہوتا ہے۔ یہ جو بات ہے الف لام را، یہ حروف ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان میں اختلاف کی بات ہے۔ اس الف لام را کا کوئی تفسیر نہیں ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ راز کی بات تھی اللہ اس کے رسول کے درمیان میں۔ اس لیے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ الف لام را واللہ اعلم بمرادہ، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا محبوب میرے پیغمبر، ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن پاک کو لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیرے سے، شرک سے، ظلم سے، کفر سے، الی النور، ہدایت کی طرف، نور کی طرف، راہ راست کی طرف آپ لوگوں کو نکالیں قرآن پاک کی دعوت دے کر ان کو۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا میرے ہی حکم سے، کہ میرا حکم ہوگا تو یہ لوگ جو ہے راہ راست پر آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور سیدھا جو راستہ ہے وہ بہت ہی بڑا خالص زبردست ہے اور خوبی والا ہے۔ بھائی اللہ کی احکامات کو مانیں گے، وقت کے پیغمبر کی بات کو مانیں گے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت والی زندگی ہمیشہ والی کامیاب بن جائے گی۔ اگر اللہ کے احکامات اپنے محبوب کے فرمان کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل، آخرت والی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کی بن جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، بے شک راستہ سیدھا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، غالب ہے اور خوبی والا ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، آپس میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کے حکم پر زندگی گزارے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان کے اندر، آسمان اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی میں ہوں۔ آسمان اور زمین، آسمان زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا مالک میں رب العالمین ہوں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، میرے عذاب سخت کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہوگی، ان کے لیے بربادی ہوگی جو میرے حکم اور میرے محبوب کے فرمان پر زندگی نہیں گزارے گا، میرا اور میرے محبوب کا منکر بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے عذاب سخت ہوگا۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، ہمیں آخرت پسند کرنی چاہیے دنیا میں۔ آخرت والی زندگی ہمیشہ والی ہے، دنیا کی زندگی آتی ہے کچھ لمحوں کے لیے، اگر اس دنیا پانی کو چھوڑ جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت پر، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر سچی تلاش کرتے ہیں، دین کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، دین کے اندر نقص کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دین کے اندر نقص اور عیب کو تلاش کرتے ہیں، دنیا کو پسند کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے اور دور کی گمراہی کے اندر ہے۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں
کہ جو میرے راستے سے روکے گا اور میرے دین کے اندر نقص کو تلاش کرے گا، جو دنیا کو پسند کرے گا، یہ بہت بڑی گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ اس سے ہمیں اللہ کے احکامات اپنے نبی سے محبت کریں اور معبود کی صورتوں پر دل گزارے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے اللہ رب العزت کی بات میں دعا ہے جو کچھ اللہ جلال کو